بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مبارک زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے قصبے کے موقع پر اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور سخاوت و فیاضی کی وہ لاسانی مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظر نہیں ملتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بھی اپنے والد کی طرح اسی عظیم صفت سے مالا مال تھیں، اور یہ دونوں سخاوت و فیاضی اور اثار و محبت میں بڑا مقام رکھتی تھی۔ حضرت ام زرار رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس میں جایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تھال منگوایا اور اسے درہموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اس دن حضرت عائشہ صدیقہ روزے سے تھیں۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا، ایک تار لاؤ، تو آپ رضی اللہ عنہا کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئیں۔ حضرت ام زرار رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے کوئی اچھا انتظام کر لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک خاص سی مقدار جمع ہو جاتی تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی تھی، اور حضرت اسماء کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے کھجور لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا کیا گیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنے کرتے میں پیوند لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا، جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ بیان کرتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں دی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتے تھے اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ بہت قوی تھا، جس وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑا اہم مرجع بن چکی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔